بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کا کون سا رکوع ہے؟ تیسرا۔ اور تحقیق ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک خنخناتی ہوئی سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ تو قرآن شریف میں اللہ الگ الگ جگہ یہ تو بتاتا کہ مٹی سے بنایا، لیکن مٹی کے بھی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں۔ جیسے ریگستانی مٹی ہوتی ہے، سوکھی ایک دم، پھر ندی کی مٹی ہوتی ہے، سمندر کنارے کی مٹی ہوتی ہے، پھر اپنے کیچڑ والی مٹی ہوتی ہے، دلدل والی مٹی، پھر ایک چکنی مٹی ہوتی ہے، پھر ایک کھیت کی مٹی ہوتی ہے خنیج والی۔ تو یہ الگ الگ ٹائپ کی جیسے دنیا میں مٹی ہوتی ہے، الگ الگ رنگ کی مٹی ہوتی ہے، بھورے رنگ کی، ملتانی مٹی، لال مٹی، کالی مٹی، ویسے الگ الگ مٹی سے استعمال کرتے ہوئے اللہ نے بنایا۔ وہ کیسے بنایا وہ اللہ جانے، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، پھر کیسا ہوا، اس طرح قرآن میں الگ الگ الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے، یہی رکوع میں 3 جگہ آیا، کیسی؟ سڑے ہوئے، کیسے؟ یعنی بدبو آنے لگ گئے اس سے، ایسی مٹی سے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور جنوں نے اس سے پہلے، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آنکھ سے پیدا کیا۔ اب یہ بے دھوئیں کی آنکھ کیا ہوتی ہے اللہ جانے۔ ابھی کچھ بھی چیز ہم جلاتے ہیں تو اس کا دھواں لگتا ہے، یعنی آگ جلنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم ایندھن بولتے ہیں۔ کیروسین جلاؤ، پیٹرول جلاؤ، لکڑی رکھ کے اس کو جلاؤ، کاغذ جلاؤ، چھلے کتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں پلاسٹک جلا دیتے روڈ پہ جس سے زہر پھیلتا ہے۔ تو کچھ بھی جلاؤ تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ دھواں، الگ الگ پرکار کا۔ لیکن جناتوں کو کیسے بنایا ہے؟ بے دھوئے کی آنکھ سے۔ اب یہ کیسی آنکھ ہے وہ اللہ جانے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں۔ پہلے سب سے پہلے کس کو بنایا اللہ نے؟ سب سے پہلے فرشتوں کو، اس کے بعد کون سی مخلوق ہے؟ جنات، اس کے بعد انسان۔ تو یہ جب انسان کو بنایا تب کا قصہ ہے۔ بنانے والا ہوں کیا؟ انسان کو ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ دیکھو یہ دوسری بار آیا۔ پھر جب میں اسے درست کر لوں، یعنی پوری طرح بنا لوں، اچھا ہو جائے وہ، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ کیا کر دوں؟ روح پھونک دوں، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑو۔ پہلے مٹی بنائی ہوئی تھی جب اللہ نے نہیں بولا کہ ابھی سجدے میں گر جاؤ۔ کب؟ مٹی ہے، بے جان ہے، جب اللہ نے روح پھونکی، جب اس میں جان ڈالی اپنی روح سے، تب اللہ نے بولا کہ اب سجدہ کرو۔ تو اصل کس کو سجدہ تھا؟ وہ مٹی کو نہیں، کس کو؟ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی اس کو۔ پھر جب میں نے اسے درست کر لیا، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے۔ فرشتوں میں سے کسی نے بھی نافرمانی کری نہیں، سب نے سجدہ کیا، لیکن کس نے نہیں کیا؟ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے اس سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی کہ فرما بردار نہیں ہوا، اللہ کا کیا؟ نافرمان بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ کیا ہوا؟ کس بات نے تجھے روکا؟ کیا سوچتا ہے؟ اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں کہ سجدہ کروں انسان کو، تو نے اس کو کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ تو شیطان کیا کرنے لگ گیا؟ انسان کی تخلیق یعنی انسان کی جو بناوٹ ہے اس سے نفرت کرنے لگ گیا، اور یہ بولنے لگا کہ یہ تو مجھ سے نیچا ہے، تو نے حکم دیا تو کیا ہوا؟ میں اس کو سجدہ کروں گا نہیں۔ کیا آ گیا اس میں؟ گھمنڈ۔ کیا آ گیا؟ گھمنڈ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا پس یہاں یعنی جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ یہ کیا ہے؟ گالی۔ کیا ہے یہ؟ ہم انسانوں کو نہیں دے سکتے، کسی کو مردود بول سکتے نہیں ہے، وہ شیطان کا الفاظ ہے۔ کس کا ہے؟ شیطان کو کہنے کا۔ شیطان الرجیم، کیا کہتے ہیں؟ شیطانی۔ دیکھو یہاں پہ بھی رجیم آیا ہے، تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ تو بولا، پھر بات چیت ہوئی تھوڑی بہت،
اب وہ مہلت مانگے گا. اور بے شک تجھ پر روز انصاف یعنی قیامت تک لعنت ہے. کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک پھر تیرا فیصلہ ہوئے گا. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. یہ بھی کون سا دن ہے مردے اٹھائے جانے والا؟ دیکھو الگ الگ قیامت کے الگ الگ نام ہے جو قرآن شریف میں آتے ہیں. یہاں پہ کیا نام آیا ہے؟ یبعثون، جس دن مردے اٹھائے جائے، یومی یبعثون. اور پہلے کیا ہے؟ انصاف کا. کون سا دن ہے؟ انصاف کا دن. یہ سب قیامت کے دن کے نام ہے جب حشر کے میدان میں جمع ہوئیں گے. تو شیطان نے جب تک مہلت مانگ لی، اس نے فرمایا یعنی اللہ نے بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. بولے جا اجازت دے دی تو مرے گا نہیں. کیا نہیں ہوگا؟ قیامت تک مرے گا نہیں. اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے. اب یہ قیامت کا وقت تو مقرر ہے، آنے والی ہے، فکس کر دیا اللہ نے کہ یہ آئے گی جب. لیکن اس کا وقت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اس نے کہا اے میرے رب. دیکھو شیطان بھی کیا بول رہا ہے؟ میرے رب. یعنی اللہ کو تو اللہ مان ہی رہا ہو، اللہ کا انکار اس نے کرا نہیں ہے. لیکن اس کو کیا آ گیا؟ گھمنڈ آ گیا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کا انکار کر رہا سامنے. کیسے کر رہا ہے؟ ہم نے یہاں پہ چلو انسان ہے سب ہے، یہاں تو اللہ کو دیکھا نہیں نا کسی نے. اللہ کا احکام ہے، نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم پڑھتے، ہم سمجھتے، ایمان رکھتے، سب کچھ ہے. لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. شیطان نے دیکھا ہے سامنے سے، تو وہ انکار تو کرے گا نہیں کہ بھائی تو اللہ نہیں ہے، تو میرا رب نہیں ہو. جانتا وہ تو. لیکن اس نے صرف کیوں مرا؟ وہ کیوں نکالا گیا؟ گھمنڈ. کیا؟ تو جو گھمنڈ کرے گا یہاں پہ بھی تو وہ اللہ کی نظروں سے کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. وہ بھی مردود قرار دے دیا جائے گا. پھر اللہ بھی اس کو دور کر دے گا. اس لیے گھمنڈ کبھی نہیں کرنا. اس نے کہا اے میرے رب جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب شیطان کیا بولتا ہے؟ الزام لگاتا اللہ پہ کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا. حقیقت میں وہ خود کیا ہو گیا؟ گھمنڈی ہو گیا اور ضد میں اکڑ گیا اور سجدہ کرا نہیں. اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ نے اسے گمراہ نہیں کیا. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، سب اپنے مرضی سے ہی گمراہ ہوتے ہیں. پھر اللہ کسی پہ لعنت کر دے، زیادہ ہی کوئی بدماش ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. تو شیطان کہتا ہے جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے گناہ کو زمین میں آراستہ کروں گا. کیا کر دیں گے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ناراضگی والے کام، جس سے اللہ نے منع کیے کہ یہ کام مت کرنا، اور وہی انسان وہ کام کرے تو اس کو گناہ کہتے ہیں. ناچ گانا کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی چالو کر کے ناچنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. اور جو بھی ہو بری چیزیں دیکھنا، بری چیزیں بولنا یا کرنا، سب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. یہ سب اللہ کی نافرمانی. لیکن شیطان نے کیا بتا دیا ہم کو؟ اس کو اچھا کر کے بتاتا. بولے یہ تو اچھا ہے، اس میں مزہ آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو گناہ میں مزہ ضرور آتا ہے لیکن وہ ہم کو نہیں آتا ہے، وہ ہمارے اس شریر کو آتا ہے. کس کو آتا ہے؟ اس شریر کو. ہمارے اندر جو روح ہے ہم خود، اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو بے چینی ہوتی ہے. کیونکہ گناہ کے بعد ایک مایوسی، ایک احساس ہوتا ہے جس سے انسان کا دل دبتا ہے. اور جب بھی کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو ایک اندر سے خوشی نکلتی ہے. اگر کسی کی مدد کری یا نیکی کے کام کرا، جیسے روزہ رکھا، نماز پڑھی، یا کسی کو کچھ اچھی بات بتا دی، کسی کو اچھی بات سکھائی، تو اندر سے خوشی نکلتی ہے. تو گناہ میں مزہ ضرور آتا. تو شیطان کیا کرتا؟ ہم کو خوبصورت کر کے بتاتا گناہ کے گناہ اچھے ہیں، لیکن گناہ اچھے ہوتے نہیں. اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. تو یہاں پہ شیطان نے بتا دیا پہلے کیا کرائے گا؟ وہ گناہ کرائے گا. کیا کرائے گا؟ جو ہدایت پر ہے ان کو ڈائریکٹلی یوں نہیں بولے گا بھول جا، اللہ کی بات ہی مت مان، اللہ کو مانی مت، ایسا نہیں بولے گا. پہلے ان کو گناہوں میں لگائے گا اور گناہ سے دھیرے 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 اللہ سے دور کرے گا. پھر وہ اس کو بھڑکائے گا. کیونکہ جب تک وہ اللہ سے جڑا ہوا رہے گا، گناہ نہیں کرے گا، تو شیطان کی باتوں میں آ سکتا نہیں. اس لیے شیطان سیدھی طور پہ نہیں لیکن اوندھی طور پر پہلے گناہ کرواتا ہے اور اس کے بعد کیا کر دیتا ہے؟ اللہ سے دور کرتا ہے. پھر اصل چال چلتا ہے اللہ کو بھلا دینے کی. کس کی چال چلتا ہے؟ کتنے لوگ اللہ کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا نام لیتے نا تو ان کا دل ڈرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے گناہوں میں لت پت ہو گئے کہ جن کو پتہ ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس واپس لوٹا تو مجھے گناہ چھوڑنے پڑیں گے. تو ایسے لوگ ہیں ان کی جو نفس ہے وہ اللہ کے نام سے ڈرنے لگ جاتی ہے. تو ہم ایسے نہ ہو، اس لیے شروع میں ہی گناہوں سے کیا کرو؟ دوری رکھو. تو شیطان ہم کو بہکا نہیں پائے گا.
سوائے ان میں سے. اب شیطان کیا بولتا ہے کہ سب تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن کون کون گمراہ نہیں ہوگا ہے؟ سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں، جس کو تو نے خاص کر لیا. اب یہ ایک تو انبیاء ہیں، کون ہے؟ نبی سارے کے سارے. تو اللہ ان کو مخلص کر لیتا ہے، ان کو شیطان ان کے پاس بھٹکتا بھی نہیں ہے، دور بھاگتا ہے. یعنی بھڑکانے آتا ایسا نہیں ہے، لیکن نبیوں کو وہ اتنا بھڑکا نہیں پاتا جتنا وہ عام انسانوں کو بھڑکا پاتا ہے. اور نبیوں کے جو کیا کہتے ہیں، نبی پاک ہوتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے، نبی گناہ نہیں کرتے. تو شیطان سے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو خالص. مخلص کا کیا ہوتا ہے؟ خاص بندوں میں ہو جاتا ہے. لیکن کوئی کوئی انسان جو عام ہے، وہ بھی جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے تو اللہ ان کو بھی خاص کر لیتا ہے. پھر وہ انسان چاہے کہ میں گمراہ ہوں تو بھی اللہ ان کو گمراہ ہونے دیتا نہیں ہے. تو وہ مخلص بندے ہیں جن کو شیطان نہیں بہکا پائے گا. اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے، یہ راستہ سیدھا، یعنی جو سیدھا راستہ ہے اللہ والا، مجھ تک آتا ہے. کہاں تک آتا ہے؟ مجھ تک آتا ہے. کون سا راستہ؟ یہ ہدایت کا، قرآن والا. کون سا؟ جیسے کل بھی میں نے بات بتائی تھی، اللہ کے نبی نے اخیر وقت میں وصیت کی، تو اس کے اندر تو اخیر وقت میں وصیت کی بہت سارے، اس میں یہ بھی وصیت کی کہ اگر تم کو ہدایت پر ہی رہنا ہے تو میرے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. پہلی چیز ہے قرآن شریف، اور دوسری چیز ہے اللہ کے نبی کی سنت، یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ. کیا ہے ثانیہ دوسری چیز؟ تو وہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ احادیث سے. کہاں سے ملے گا؟ احادیث سے. تو یہ 2 چیز کو جو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، تو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں ہے. پھر وہ آگے جا کے اللہ کا مخلص بن جاتا ہے. اور وہی راستہ کون سا؟ ہدایت والا، سیدھا اللہ کی طرف جانے والا. بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. کہ شیطان کا ہم پہ کوئی زور نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے شیطان کوئی بھی گناہ کروا سکتا نہیں ہے. مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی. پہلے کیا ہوئے گا؟ انسان گمراہ ہوگا، اس کے بعد شیطان کی پیروی کرے گا. شیطان کی پوجا بھی کرتے لوگ، یعنی اللہ کی تو عبادت نہیں کر رہا، وہ ایک بات ہے کہ بھئی وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، لیکن اس سے اوندا پھر شیطان کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ ہی سمجھتے ہیں کالا جادو کا دیوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہے شیطان. کون ہوتا ہے؟ پھر شیطان ان کو الگ الگ چیزیں سکھاتا ہے، بری بری حرکتیں کرواتا ہے کالا جادو میں. اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدہ گاہ ہے. کیا ہے؟ جہنم وعدہ گاہ. کن کی؟ جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی. اس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. ہر دروازے کے لیے ان کا بانٹا ہوا حصہ ہے. مطلب کہ لوگ بانٹے ہوئے ہیں کہ کون سے دروازے سے کون سا گنہگار داخل ہوگا. ابھی کیسے دروازے ہیں وہ اللہ جانے، کیونکہ جہنم دیکھنے جائے، سوچنے جائے تو بہت بڑی ہے. کتنی ہے؟ اب ایک ساتھ اتنے سب لوگ داخل، تو دروازے کتنے بڑے ہوں گے. تو ہمارے جو دروازے ہوتے ہیں، ایسا نہیں سمجھتے بھئی ایسا دروازہ یوں لکڑی کا کیواڑ کھولا تو آ گئے. ایسا دروازہ نہیں ہے، وہ الگ ہے. وہ کیسا ہے وہ اللہ جانے، ہمارے دیکھنا بھی نہیں جہنم کا دروازہ. اب یہ رکوع پورا ہو گیا تیسرا. اب کون سا رکوع ہوا شروع؟ چوتھا. بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے. چشمے مطلب فاؤنٹین. اوکے. اور یہ باغ کون سے ہیں؟ جنت. اب یہ اللہ نے جب گنہگاروں کی برائی بتائی تو جو نیکوکار ہے اللہ کی بات ماننے والے، تو ان کی تعریف بھی کرتا ہے. تو قرآن میں ہر جگہ ایسا ہی آتا ہے، جب گنہگاروں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں نیکوکاروں کا بھی ذکر آتا ہی ہے. تم ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہوگا کن کو؟ نیکوکاروں کو، کہ بے خوف، کوئی ڈر نہیں اور تم کو اوپر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ. اور ہم نے ان کے سینوں سے کھینچ لیے کینے مطلب نفرت. کہ اللہ نے جب جنت میں داخل ہوا انسان، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت باقی رہے گی نہیں. جنتی آمنے سامنے کیسا بھی ہو، وہ اعلیٰ درجے کا جنتی، تھوڑا کم درجے کا جنتی، لیکن ایک دوسرے سے نہ جلن کرے گا اور نہ ہی
نفرت کرے گا. جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ بھائی بھائی، سب راجہ ہوں گے لیکن ایک راجہ دوسرے راجہ سے کوئی ہرس کرے گا نہیں. جنت میں سبھی راجہ ہوں گے. اس میں انہیں کوئی تکلیف نہ چھوئے گی. اب یہ چھوئے گی الفاظ ہے، تکلیف پہنچے گی ایک الفاظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھوئے گی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو ہوئی تکلیف ہوئی، جیسے میں نے اس کو یوں کرا، اب اس کو تکلیف ہوئی لیکن یہ میں کرنے بھی نہیں آیا، یعنی کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہم کو نقصان پہنچائے گا وہ تو دور کی بات ہے، لیکن جنت میں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تو چھوئے گی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جنت میں کہ تکلیف کبھی پہنچا سکے بعد میں بھی، یعنی موجود ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی اپنے ایک جگہ جنگل میں سے کوئی سفر کر رہے ہیں تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ڈاکو ہوتے ہوں، لیکن ہم سفر کر گئے، ڈاکو تھے وہاں پہ لیکن ہم کو کوئی نقصان پہنچایا نہیں. لیکن جنت میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکے. تو کوئی تکلیف نہ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. کس سے؟ جنت سے کبھی بھی کوئی بھی داخل ہونے کے بعد نکالا جائے گا نہیں ہے. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں. اب یہ بندے کون ہیں؟ جو بھی اللہ سے دور ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. جب بھی تم معافی مانگنے اللہ کے پاس آؤ گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری نیکیوں کو سرائے گا اور تم کو آخرت میں جنت دے گا. تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ روتے روتے اللہ کے پاس آؤ نہ اللہ بھگا دے گا، ایسا نہیں. اگر تم رو گے کبھی بھی گناہوں کی توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن شریف، مرضی ہے اللہ کی، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ خود بولتا ہے میں کر دوں گا. تو پھر اور یہ کہ میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور کسی کا کوئی عذاب دینے والا بھی دوسرا نہیں ہے. رحمت کرنے والا بھی اللہ ہے اور عذاب دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اب یہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جب دو فرشتہ آئے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو. جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا. کنہوں نے؟ فرشتوں نے. اس نے کہا ہم تم سے ڈرتے ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اب یہ قصہ تھوڑا لمبا ہے، وہ جب بعد میں ذکر آئے گا جب بتا دوں گا وہ کیوں ڈرے. پہلے تو ان کے لیے کیا لائے؟ بھنا ہوا بچھڑا. پھر ان کو کھلانے کا کہا تو فرشتوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے فرشتے، وہ تو انسانوں کی صورت میں آئے تھے. تو جب انہوں نے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ لگتا ہے یہ کوئی دشمن ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ کبھی بھی دشمن کیا کرتا ہے؟ سامنے والے جس کو نقصان پہنچانے آتا ہے اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے، کیونکہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نمک حلال بن جاوے. کیا بن جاوے؟ اگر اس کے غداری کرے تو نمک حرام بن جاوے. کیا بن جاوے؟ نمک. اس لیے دشمن مہمان نوازی قبول نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی قبول نہیں کری تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے. تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت. کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، علم والے کی. کیسا ہوگا تمہارا لڑکا؟ علم والا. اب یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو گئے تھے؟ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور سارا علیہ السلام بھی بہت بوڑھی ہو گئی تھی. ان دونوں کے پاس خوشخبری دینا آئے تھے. تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے؟ سو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ مطلب اب کیسے بچہ ہوئے گا بوڑھے کا؟ تو وہ بولے ہم نے تمہیں خوشخبری دی ہے سچائی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی یہ حکم تو اللہ کا ہے، ہم ہماری مرضی سے نہیں بول رہے، اس لیے اب اللہ کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی اب اس میں ایک خالی نقطہ ہے کہ مایوس نہ ہو. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی بھی آثار ہم کو سب دکھ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کافروں نے پھینک دیا تھا تو کیا آگ نے جلا دیا؟ نہیں جلا. جب اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھرا دی تھی تو کیا چھری نے کاٹا تھا ان کو؟ نہیں کاٹا. تو اسی طرح کرنے والا اللہ ہے.
تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس ہونے کا نہیں ہے. تم دعا مانگو, کرنے کا اللہ ہے. ہماری اٹکل ہے ہماری سوچ سے دعا نہیں مانگنے کی. کس سے دعا مانگنے کی؟ اللہ کو دیکھ کے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نہیں جانتا کیسے کرے گا, لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو. اس نے کہا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا؟ کس نے بولا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. گمراہوں کے سوا, یعنی مایوسی کس کا کام ہے؟ جو گمراہ ہو جاتے ہیں, جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اس نے کہا اے فرشتو بس تمہاری مہم کیا ہے؟ مطلب اب یہ خوشخبری تو سنا دی, لیکن اصل میں تم آئے کیوں ہو یہاں پہ؟ تم کیا کام کے لیے آئے ہو؟ وہ بولے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرموں کی ایک قوم کی طرف. اب یہ کس کی قوم تھی؟ آگے بتاتے. سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے, البتہ ہم ان سب کو بچا لیں گے. تو مجرم کون ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم, صدوم کی بستی. پڑھا تھا نا قصہ میں. تو یہ وہ قوم ہے جنہوں نے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی, گناہوں پہ گناہ کرتے رہے, اور ایک نے بھی نہیں مانی. کس نے؟ ایک نے بھی نہیں مانی, سوائے ان کے گھر والے یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی لڑکیاں. تو وہ فرشتے کہیں ان کو تو ہم بچا لیں گے, ان کو کچھ نہیں ہوگا. سوائے اس کی عورت کے. کس کو نہیں بچائیں گے ہم؟ اس کی عورت کو نہیں بچائیں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. اب یہ فرشتوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. جب بھی فرشتے کوئی زبان اس طرح بولتے ہیں ہم نے یوں کر لیا نہیں کر لیا, اصل میں یہ بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہے. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی بیوی جو ہے ان کی بات مانے گی نہیں ہے, تو وہ بھی عذاب میں شامل ہو جائے گی. اور آگے قصہ جب آئے گا تو اس میں دیکھو گے تو بیوی نے یعنی سدھری نہیں اور کچھ بدمعاشی بھی کری, وہ آگے قصے میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ 4 رکوع ختم ہوتے ہیں. اب اس کے آگے اور قصہ جاری رہے گا انشاءاللہ.